السلام علیکم انیس صاحب، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی 20 سال کی اسٹیٹ لائف کی بیمہ پالیسی لی ہوئی ہے اور وہ اس کو 5 یا 10 سال بعد ختم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کیا رقم جو ہے نا وہ واپس ملے گی؟ تو کائنڈلی اس کو ذرا تفصیل سے اس کے بارے میں جو ہے نا وہ ڈسکس کر دیں۔ بہت شکریہ ایاز صاحب، آپ نے بہت اچھا ٹاپک چنا ہے۔ اور اکثر و بیشتر لوگ جو 20 سال کی پالیسی لیتے ہیں اور کچھ وقت گزرنے کے بعد جب ان پہ حالات مسلط ہو جاتے ہیں تو فوری نظر ان کی پالیسی پہ چلی جاتی ہے کہ ان کو اس پالیسی سے کیا مل جائے گا۔ حالانکہ یہاں پہ میں بات واضح طور پہ کہنا چاہوں گا کہ پالیسی دراصل ایک معاہدہ ہے جو پالیسی لینے والے اور پالیسی بیچنے والے جو پالیسی انشورنس کمپنی ہے اس کے درمیان ہوتا ہے، اور اس معاہدے کی پاسداری کرنا دونوں فریقین پر لازم ہے، یعنی انشورنس کمپنی اور پالیسی ہولڈر پہ۔ قبل از وقت پالیسی کو ختم کرنا کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں ناظرین کہ جو بھی مدت میعاد آپ اس میں سلیکٹ کرتے ہیں اس کو مکمل کرنا ہی آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اور اس پالیسی کے جو دیگر فوائد ہیں وہ اس کی تکمیل پہ ہی آپ کو ملتے ہیں۔ لیکن اگر ناگزیر وجوہات کی بنا پہ آپ کو پالیسی سرنڈر کرنا پڑتی ہے تو اس میں آپ کو چاہیے کہ اپنے کنسلٹنٹ سے اس کو ڈسکس کر لیں، اس مسئلے کو۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو کوئی اس کا حل پیش کر دے۔ اگر پھر بھی آپ اس پالیسی کے معاہدے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں آپ، لیکن اس میں ادارہ کبھی بھی آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتا، کیونکہ یہ ایک کوئی بینک اکاؤنٹ تو ہے نہیں کہ جہاں پہ آپ نے رقم جمع کروائی اور نکلوائی اور آپ اسے ٹرانزیکشن کر رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ ایک خاص مقصد کے تحت پالیسی لے رہے ہیں، اور پالیسی دراصل ایک حکمت عملی کا نام ہے جو کہ اختیار کی جاتی ہے بہتر مستقبل کے لیے، کسی خاص مقصد کے لیے جس پہ آپ کو کاربند رہنا ہوتا ہے۔ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ بچت بھی ہے، بچت برائے سرمایہ کاری بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے خاندان کو معاشی تحفظ بھی ملتا ہے۔ یہاں پہ جب آپ پہلا پریمیم ادا کرتے ہیں تو ادارہ یعنی انشورنس کمپنی آپ کو ایک بڑی رقم کا تحفظ دیتی ہے، تو اس بڑی رقم کے تحفظ کے لیے آپ کو ادائیگی کرنا ہوتی ہے۔ اگر آپ ادائیگی نہیں کرتے تو ظاہری بات ہے وہ معاہدہ منسوخ ہو جائے گا، بریک ہو جائے گا۔ تو آتے ہیں اب آپ کے پوائنٹ کی طرف کہ جو 5 اور 10 سال کی آپ بات کر رہے ہیں، نارملی اگر تو آپ پالیسی لیتے وقت اس بات کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ میں 5 سال بعد پالیسی ختم کر لوں گا، تو یہ بالکل موضوع پلاننگ نہیں ہے۔ ہاں، کسی حد تک 10 سال کی آپ بات کر سکتے ہیں کیونکہ مائنڈ بھی چینج ہوتا رہتا ہے۔ 10 سال کے بعد اگر آپ پالیسی ختم کرتے ہیں تو کسی حد تک آپ کی دی ہوئی اماؤنٹ سے اس کی کیش ویلیو بہت بہتر ہوتی ہے، لیکن ابتدائی طور پہ 3، 4، 5 سال کے لیے انتہائی غیر موزوں ہے۔ تو اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے وہ آپ کے پالیسی ڈاکومنٹس میں ایک پروجیکٹڈ سرنڈر ویلیو کا ایک واؤچر یا ایک کہہ لیں کہ پیپر ہوتا ہے جس پہ ابتدائی 10 سالوں کی متوقع سرنڈر ویلیو درج ہوتی ہے، جس سے آپ کو یہ اندازہ لگانے میں مدد مل سکتی ہے کہ آپ کی پالیسی 5 سال گزرنے کے بعد کیا اس کی ویلیو ہے، سرنڈر ویلیو، اور پھر 10 سال تک 6، 7، 8، 9 اور 10ویں سال پہ اس کی تقریباً کیا سرنڈر ویلیو ہوگی۔ تو وہ دیکھنے کے لیے ہم اپنے پالیسی ڈاکومنٹس کو ملاحظہ کرتے ہیں، اور یہ میں کیمرہ جو ہے اب اپنے پالیسی ڈاکومنٹس کی طرف لے جاؤں گا تاکہ آپ کو میں گائیڈ کر سکوں گا کہ وہ پیپر کو ہم کیسے جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ جی ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنے پالیسی ڈاکومنٹ کی طرف جہاں پہ آپ کو سرنڈر کی جو کیلکولیشنز ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گی۔ یہ اس طرح کا پالیسی ڈاکومنٹ ہمارے ہر پالیسی ہولڈر کے پاس ہوتا ہے جس کو اس نے احتیاط سے اور رکھنا ہوتا ہے۔ اس میں مختلف شرائط و مراعات درج ہیں جس کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور یہ ایک پالیسی کا اسکیجول پیپر ہے جس پہ آپ کی معلومات درج ہیں۔ یہاں پہ ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ یہ پالیسی جو ہے 27 اپریل 2023 کو لی گئی ہے، جس کا سم ایشورڈ 5,80,000 ہے، اور یہ سالانہ پریمیم جو بیسک پریمیم دے رہے ہیں وہ 28,230 روپے دے رہے ہیں۔ تو یہ آگے ان کا سرنڈر پروجیکٹڈ سرنڈر ویلیو جو ہے وہ اس کی کیلکولیشن ہے کہ یہ پالیسی ہے تو ویسے 20 سال کی، لیکن اگر یہ ابتدائی 10 سال میں اس کی کیش ویلیو کیا ہوگی وہ یہاں پہ ہم ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم کیلکولیشن کریں کہ 5 سالوں میں 28,230 کے حساب سے جو یہ سالانہ پے کر رہے ہیں، اگر یہ 28,230 روپے 5 سالوں میں دیتے ہیں تو ٹوٹل ان کا جو سیونگ ہوتی ہے وہ 1,41,150 روپے ہوتی ہے۔ جبکہ آپ یہاں پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ 5ویں سال میں جو ان کی سرنڈر ویلیو بن رہی ہے وہ 1,90,200 روپے بن رہی ہے، یعنی کہ 5 سال بعد سن 2028 میں اگر یہ پالیسی کو کیش کرتے ہیں تو 1,90,200 روپے حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ یہ اس کے اگینسٹ 1,41,150 روپے دے چکے ہیں۔
اور اسی طرح اگر آپ 10ویں سال کی بات کریں تو 10 سال میں جو یہ 28,230 کے حساب سے 10 سالوں میں 2,82,300 روپے دے چکے ہیں. اور یہاں پہ جو 10ویں سال میں سرنڈر ویلیو آ رہی ہے وہ ہے 4,37,029 روپے، یعنی تقریباً 1,15,000 روپے کے اضافے سے ان کو 10 سال میں ریٹرن مل سکتا ہے. کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ اتنا حوصلہ افزا نہیں ہے، اتنی اٹریکشن اس کے اندر نہیں ہے، کیونکہ ہمارا اسٹیٹ لائف کا ادارہ یہ چاہتا ہے کہ جو پالیسی ہولڈر نے معاہدہ کیا ہے اس کو پورا کیا جائے. مدت تکمیل پہ جو آپ نے 5,80,000 روپے کی اگر ہم کیلکولیشن کی بات کریں تو تقریباً یہ 4 گنا جو ہے وہ تقریباً 23,20,000 روپے کے قریب اس کی ویلیو بنتی ہے. اور آپ خود اندازہ لگا لیں کہ 10 سال میں یہ گھاٹے کا سودا ہے کہ آپ 4,37,000 لے کے پالیسی کو ختم کر دیں، جبکہ مزید 10 سال گزارنے کے بعد آپ کی جو ویلیو ہے وہ 23,20,000 روپے کے لگ بھگ پہنچنے والی ہے. تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ 5 سال اور 10 سال میں کیا سرنڈر ویلیو ہے. یہ آپ کی پالیسی کے فائل کے اندر یہ جو ہے ڈاکومنٹ موجود ہے پروجیکٹڈ سرنڈر ویلیو کا. اگر نہیں ہے تو آپ ہمارے زونل آفس سے بھی رابطہ کر کے اس کا پرنٹ حاصل کر سکتے ہیں، جس پہ آپ کو معلوم ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ اگر آپ کی پالیسی کو 10 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے تو اس کی سرنڈر ویلیو ہمارے آپ زونل آفس سے حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کو ہمارے آفس میں تشریف لانا ہوگا اور تحریری درخواست آپ کو دینی ہوگی، اور پھر اس کے بعد آپ کو آپ کی سرنڈر ویلیو سے آگاہ کیا جائے گا. بہت شکریہ، آپ نے ہماری ویڈیو کو تسلی سے دیکھا، اور امید ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ نے دیکھا ہے وہ آپ کو اس کا جواب مل گیا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.